السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت بائی نور راجپوت، ایپیسوڈ 119۔ اس وقت کیفے میں شام کے ہلکے سائے اتر رہے تھے۔ لڑکیوں کی چہکار، کافی کے کپوں کی کھنک اور چمچوں کی ہلکی سی آوازیں ماحول میں گھلی تھیں۔ اچانک کیفے کا دروازہ کھلا اور میسم اندر داخل ہوا۔ یہ وہ منظر تھا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ کیفے کی میزوں پر بیٹھی لڑکیاں ایک دم چونک گئی۔ یہ میسم ہے؟ ایک نے سرگوشی کی۔ یہاں کیفے میں؟ دوسری نے حیران آنکھیں پھیلا کر کہا، یہ تو ہمیشہ سائٹس پر ہی ہوتا ہے۔ سرگوشیاں جاری تھیں۔ عروضہ کے بعد یہاں کا نظام میسم نے ہی سنبھالا ہے، ایک نے اطلاع دی۔ جو بھی ہے، لیکن باڈی گارڈ کیا کمال لگ رہا ہے۔ ان سب کے تجسس اور خسر پسر کے بیچ میسم نے پورے سکون اور مشینی انداز میں قدم بڑھائے۔ اس کے قدموں میں وہی مضبوطی تھی جو اس کی پہچان تھی، اور چہرہ ایسا جیسے پتھر پر کندہ ہو۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا فلک کی میز تک آیا جو کافی کا گھونٹ لے رہی تھی، اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اچانک آہٹ پر اس نے ذرا سا رخ موڑا۔ میسم کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میڈم، آج سے شام ڈھلے میں آپ کو گھر چھوڑوں گا، اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر تعجب سا تھا۔ آپ مجھے گھر چھوڑیں گے؟ اور وہ بھی ہر روز شام کے بعد؟ جی میڈم، میسم کا لہجہ بالکل سیدھا تھا۔ کیوں؟ یہ حکم ہے۔ فلک نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ وہ انسان کم، چلتا پھرتا روبوٹ زیادہ لگتا تھا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ رئیس کے ہر حکم کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ کبھی انکار کرنے کا بھی سوچا ہے؟ میسم کی آنکھوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کمال ہے، ایک حکم ملا اور آپ حاضر، جیسے بٹن دبا دیا جائے اور مشین چل پڑے۔ میری مرضی پوچھی ہے؟ قریب بیٹھی لڑکیوں نے سرگوشیاں کیں۔ وہ میسم کے مہذب لہجے پر تہاں دل تھام رہی تھیں، وہیں فلک کی تکرار انہیں حیران کر رہی تھی۔ میسم نے جبڑے بھینچے، اس کی بات سنی اور پھر گویا ہوا، آپ کو جو کچھ بھی لگے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں وہی کروں گا جو مجھے کہا گیا ہے۔ میرا بھائی مجھے روز لینے آتا ہے، میں تمہیں اس حکم سے آزاد کرتی ہوں، جاؤ اور باقی کام دیکھو۔ وہ کس قدر پختگی سے بولی۔ میسم نے ایک لمحے کو لب کھینچے، جیسے اندر کہیں کوئی دباؤ اٹھ رہا ہو، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ میں صرف باس کے آرڈر فالو کرتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ روبوٹ ہی رہیں، لیکن یاد رکھیں، میں روبوٹ کے حکم نہیں مانتی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ فلک نے کندھے اچکا دیے، جیسے فرق نہ پڑتا ہو، اور واپس اپنی ڈائری کھول لی۔ دل کے کسی کونے میں ہوک اٹھی، اگر اتنا ہی خیال تھا تو خود گھر چھوڑتا، اس روبوٹ کو کیوں بھیجا؟ ارد گرد بیٹھی لڑکیاں اب تک کنفیوز تھیں۔ یہ دونوں ہیں کیا؟ چھکڑ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے فلک اسے ہلا رہی ہے، اور وہ ہلنے کو تیار نہیں۔ میسم خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا سخت، مگر دل اندر ہی اندر ایک انجان لرزش سے دوچار۔ وہ لڑکی لمحے بھر کو اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جب وہ وہاں سے نہیں ہلا تو فلک نے سر اٹھایا۔ جاؤ یہاں سے، یا میرا پہرا دینے کا بھی حکم ملا ہے؟ جب وہ نہیں ہلا تو وہ خوف سے سر ہلاتی اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ میسم نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے قدموں میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ کیفے کا ہلکا سا شور جیسے ہی پیچھے رہ گیا تو کارپوریٹ گلیارے میں شام کے سنہری رنگ جھلکنے لگے۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ لیے نکل آئی۔ ہلکے سے سروں پر ڈھلتی ہوئی روشنی اس کے رخسار کو چھو رہی تھی۔ قدم تیز تھے، مگر دل میں عجیب سی بے چینی گھلی ہوئی تھی جو صرف میسم کی ضد اور اس کی حکم برداری نے جگائی تھی۔ پیچھے میسم اسی سنجیدہ انداز میں چل رہا تھا، جیسے سائے کی طرح ساتھ رہنا اس کی ڈیوٹی ہو۔ کندھے سیدھے، آنکھوں میں نہ غرور نہ نرمائش،
बस एक मेकानिक की जिम्मेदारी का अक्स। वो इसे अपने पीछे आते देख कर रुकी। कप को हल्का सा घुमाया। तुम खाते पीते भी हो या सिर्फ मालिक के हुक्म पर चलते हो? मीसम के कदम जरा सुस्त हुए। इसने फलक को देखा मगर जवाब देने के बजाय होंठ भींच लिए। वो चुप रहने वाला इंसान था। क्या मतलब आपका? आखिर इसने खुश्क लहजे में पूछा। मतलब ये कि तुम्हारा वजूद भी कहीं अपनी मर्जी रखता है या नहीं? ये सिर्फ रईस का हुक्म कोड की तरह तुम्हारे सिस्टम में फीड है और बस उसी पे चलते हो? ये सुनते ही दो लड़कियां जो कैफे से बाहर निकल रही थीं पीछे पलटकर मीसम को देखने लगीं। वो तो यूं ही इसकी खामोशी और मशीनी शोहरत पर हैरान थीं और फलक के साथ देखकर मज़ीद हैरान हो रही थीं। मीसम ने जैसे ये सब नोट ही ना किया। वो सिर्फ फलक को देख रहा था। इसकी आंखों में पहली बार जरा सी थकन उभरी। मैं यहाँ अपनी मर्जी के लिए नहीं हूँ। मेरा काम है जो हुक्म दिया जाए उसे पूरा करूँ, बस। तो फिर आज से मैं भी तुम्हें हुक्म देती हूँ। तुम्हें मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, समझे? वो लम्हे भर को रुका, जैसे दिल में कुछ कहने को आया, मगर फिर सीधा सा जवाब दिया। आप हुक्म नहीं दे सकती और मैं रोबोट नहीं हूँ, लेकिन आपको घर पहुँचाना मेरा काम है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं इसे पीछे नहीं हट सकता। तो फिर अपने बॉस को मेरा पैगाम पहुँचा दें। अगर वो खुद मुझे छोड़ने जाएंगे तो ठीक है, वरना भूल जाएं। वो इस पर जताती नज़र डालकर तेज़ तेज़ कदम उठाती नज़रों से ओझल हो गई, जबकि मीसम के सख्त चेहरे पर हल्की सी लकीरें पड़ी, जैसे दिल ने धड़क कर इस रोबोट के दिल पर दस्तक दी हो। मगर वो खामोशी से इसे जाते देखता रहा। क्या हो जाता अगर वो राइटर बार भी खामोशी से बात मान लेती? बड़ी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी कमरे में धुंधला सा अक्स डाल रही थी। मेज पर रखा लैपटॉप खुला हुआ था और इसकी स्क्रीन पर उरूज़ा की वीडियो चल रही थी। वो वीडियो में हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी, मगर आंखों में थकन और वक्त की झलक साफ दिखाई देती थी। रईस कुर्सी की पुश से सीधा होकर झुका, जैसे एक एक लफ्ज़ अपनी रूह में उतार लेना चाहता हो। उरूज़ा की आवाज़ कमरे की फिजा में मद्धम गूंज रखती थी। मुझे उम्मीद है आप खड़े होंगे, बिल्कुल बादशाह की तरह, जैसे मैंने हमेशा आपको देखा है और देखना चाहती हूँ। रईस की आंखों में नमी की एक लहर सी उतरी। इसकी सांस बेरब थी, मगर वो आंख झपकाए बगैर स्क्रीन को देखता रहा। वो अब टैबलेट की स्क्रीन को देखते हुए बोली, सब कुछ तरतीब से चल रहा होगा। मैं जानती हूँ किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, और मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से जो तकलीफ आपको आई उसका असर अगर जल्द ज़ाहिल हो जाए। वो लम्हे भर कर रुकी, जैसे सोच रही हो कि मज़ीद क्या कहना है। फिर अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को मेज़ पर रखते हुए आहिस्ता से बोली, अगला यूनिट, अगला इवेंट, हाँ, मिस्टर हुसैन के बेटे की शादी। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर शिरकत करेंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग आपको टूटा हुआ देखें या आपके ख़िलाफ़ कोई बात करें। रईस ने बेख्तियार कुर्सी की आराम रेस्ट को मजबूती से थाम लिया। दिल चाह रहा था कि वक्त थम जाए और ये मंजर कभी ख़त्म ना हो। उरूज़ा के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैं चाहती हूँ आप खड़े रहें, हर तकरीब में जाएं, हर महफिल में अपनी मौजूदगी दिखाएं और जो घर आपने बनाया है उसे बनाए रखें। इसके ये अल्फाज रईस के रगों में तेज़ धड़कन की तरह दौड़ने लगे। कमरे में वीडियो के अलावा सब कुछ खामोश था। इसके होठों से धीमा सा लफ्ज़ निकला, इतना मध्यम कि सिर्फ वही सुन सकता था, उरूज़ा। मगर जवाब में सिर्फ वीडियो का मध्यम इख्तिताम और कमरे की सुनसान खामोशी बाकी रह गई। वक्त गुजरने के साथ उरूज़ा की मौत की गूंज मद्धम हो रही थी। चंद दिन टीवी चैनल्स पर खबरें चलती रहीं, अखबारों के कॉलम्स में इसकी तस्वीरें छपती रहीं। कुछ ने इसे हादसा कहा, कुछ ने मुअम्मा, मगर फिर नए वाक़ियात, नई सुर्खियाँ और नई कहानियाँ आ गईं। ये दुनिया का दस्तूर है। मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन सबसे जल्द फरामोश भी कर दी जाती है। लोग मरने वालों के लिए 2 दिन अश्क बहाते हैं, चंद दुआएं करते हैं, फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। गुजर जाने वाले लम्हा भर के लिए याद आते हैं, मगर फिर वक्त की धूल में दब जाते हैं। इंसान जीते जी जितना भी अहम हो, मरने के बाद रफ्ता रफ्ता सिर्फ एक नाम, एक तस्वीर या एक कहानी बन के रह जाता है। रईस का नाम लोगों की ज़बान पर चंद दिन रहा,
सब इसका रद्द अमल चाहते थे, एक बयान, एक लफ्ज़, मगर वो खामोश रहा। वो मंजर आम से यूं उछल हुआ जैसे हवा में तहलील हो गया हो। इसे ना कुछ कहने की ज़रूरत थी और ना शायद कहने की ताकत। रईस ग्रुप का निज़ाम चंद दिन हल्का सा डगमगाया, जैसे बड़ी इमारत को ज़लज़ले ने छुआ हो, मगर बहुत जल्द सब कुछ संभल गया। उरूज़ा की टीम की बहुत ट्रेन थी उरूज़ा की टीम ही बहुत ट्रेंड थी, ख़ास तौर पर मीसम। वो उरूज़ा के छोड़ जाने पर ही सब संभाल चुका था। हाँ, अलबत्ता उरूज़ा की मौत इन सब के लिए एक बड़ा धचका थी। पर कब तक? मुनाफे की गिनती, मुआहिदे, इजलास, सब अपने वक्त पर होने लगे। लेकिन रईस के अंदर जो खला खुल गया था वो किसी लेकिन रईस के अंदर जो खला खिल गया था, पता नहीं खल गया था क्या होता है ये लेकिन रईस के अंदर जो खला खल गया था वो किसी इंतज़ामी तरतीब से नहीं भर सकता था। ये खाली खला कुर्सी या खाली कमरे जैसा नहीं था कि किसी और की मौजूदगी से पुर कर दे। ये एक ऐसा ज़ख्म था जो जीते जी नासूर बनकर रहने वाला था। हर सुबह वो आँख खोलता तो पहला एहसास ये होता कि दुनिया वही है, मगर इसकी दुनिया टूट चुकी थी। और हर रात आँख बंद करने से पहले यही सवाल इसे सताता कि अगर उरूज़ा होती तो आज का दिन कैसा होता। वो जानता था ये खला कभी नहीं भर सकता। हाँ, मगर वो इसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे सकता था। इसे खड़े रहना था और वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इसे यही ज़ेब देता था। ये प्राइवेट क्लब का मंजर था। यहाँ की फिज़ा हमेशा की तरह धुंधलाई हुई थी। रंग बिरंगी रोशनियाँ छत पर झूलते फानूसों और दीवारों में लगे शीशों से टकराकर अजीब सा खुमार पैदा कर रही थी। हर जानिब कहकहों, सिगरेट के धुएं और शीशे के गिलासों की ठनक की मिली जुली आवाज़ गूंज रही थी। बड़ी बड़ी मेज़ पर जुआरी अपने पत्ते समेटे चिपकी डेरियां लगाते और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में ललकारते थे। कोने में चंद स्मगलर, सियासी रहनुमा और दौलत के नशे में चूर कारोबारी खुसर पुसर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, सारा शोर एक पल के लिए जैसे रुक गया। स्याह ड्रेस सूट में रईस और मुराद अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे मीसम भी था। रईस के दाखिल होने पर यूं लगा जैसे कमरे की सारी रोशनी इसकी तरफ झुक गई हो। इसकी सर्द और गहरी आंखों ने हॉल का जायजा लिया। एक पल को क्लब की सारी धड़कन इसके कदमों की चाप में सिमट आई। देखो, देखो बादशाह आया है। सरगोशियां फैल गईं। क्लब के मालिक ने लपक कर रईस का इस्तकबाल किया। इसकी आवाज़ गूंजदार थी और फिजा में किसी मुकद्दस ऐलान की तरह फैल गई। इसी लम्हे मेज़ों पर बैठे जवारी ठिठक गए। कुछ की उंगलियां पत्तों पर जम गई, कुछ ने सिगरेट के कश आधे छोड़ दिए। जुआरी सरगोशियों में डूब गए। हरीफ आंखों में सवाल और खौफ लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रईस के साथ चलता हुआ मुराद भी अपने मखसूस वक़ार में था, मगर नज़र सबकी रईस पर थी। क्लब का मालिक एहतराम में दोनों के साथ आगे बढ़ा। इसके कदम तेज मगर नज़रें झुकी हुई थीं। रास्ते के दोनों जानिब बैठे लोगों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। कुछ की निगाहों में हसद चमका, कुछ की पलकों में खौफ। लेकिन रईस के चेहरे पर एक सख्त और बेहिस सुकूत था, जैसे दुनिया का कोई हंगामा, कोई दुश्मनी, कोई साजिश इसके करीब नहीं फटक सकती। इसकी मौजूदगी ने क्लब की फ़िज़ा ही बदल दी थी। वो जगह जो लम्हा भर पहले कहकहों, शराब और जुए की शोरीदा सरगर्मियों में भरी हुई थी, अब एक नामालूम दबाव और हैबत से दबी हुई महसूस हो रही थी। वो जैसे ही अंदरूनी हॉल के मरकज़ी हिस्से में पहुंचा, क्लब के सबसे बड़े हॉल में मौजूद लोग एक साथ अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। ये एहतराम भी था और खौफ भी, जबकि मीज़म अंदरूनी हॉल के दाखिली दरवाजे पर खड़ा हो चुका था। इसकी उकाबी निगाहें पूरे हॉल का जायज़ा ले रही थीं। क्लब का मालिक खुशगवार सा बोला, रईस साहब, आप बड़े दिनों बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। रईस ने महज एक नज़र डाली, सर्द और बेनियाज, जैसे वह खुद बोलने की ज़रूरत नहीं समझता और दुनिया खुद इसकी खामोशी को लफ्ज़ समझने पर मजबूर हो। मुराद ने अपने गिर्द मौजूद लोगों की नज़रों को महसूस किया और हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। अब क्लब के हर गोशी में एक ही तासुर गूंज रहा था, रईस आया है। रईस, कहो कि बादशाह आया है। पिछली बार रईस यहाँ कब आया था? जब इसके 2.5 अरब के हीरे यानी डार्क स्टार्स चोरी हुए थे।
ایک شخص نے نشے کی جھلملی حالت میں بلند آواز سے کہا، ہت بادشاہ کے ہیرے ہت بادشاہ کے ہیرے کون چوری کر سکتا ہے؟ اس کے برابر بیٹھے آدمی نے غصے سے اس کی طرف جھک کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے ہنکارا بھرا، جیسے سب کو راز بتانے جا رہا ہو۔ جو ہیرے چوری ہوئے تھے وہ نکلی تھے، اصل تو اسمگل ہو چکے تھے۔ پوری دنیا کے ڈون اور شیطان جانتے ہیں، مگر بادشاہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور پولیس، وہ کیا کر سکتی ہے؟ دوسرے نے سگریٹ کا دھواں پھینکا، کہا سنائی دیا، پولیس ثبوت پر چلتی ہے۔ اس نے چوری کا کیس الٹا حکومت پر ڈال دیا، جب تک وہ حل نہیں ہوتا اس پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اسی دوران رئیس مراد کے ساتھ کونے کی الگ میز پر بیٹھ گیا۔ شراب کے گلاس جگمگاتی روشنیوں میں بھرے جا رہے تھے، مگر سب کی نظریں اس ایک شخصیت پر جمی تھیں۔ مزید سرگوشی ابھری، اور جو نئی کلیکشن لانچ ہونے والی ہے اس کے ہیرے؟ کسی نے آہستہ سے جواب دیا، وہی ڈارک سٹارز ہیں۔ کاغذوں میں چند کروڑ کے ہیرے امپورٹ ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں یہ وہی ہیرے ہیں، اسی لیے کلیکشن کا نام ڈارک سٹارز رکھا گیا ہے۔ رئیس حکومت کو ایک پیسہ مفت کھانے نہیں دے گا۔ چوری اور اسمگلنگ کی گیم اسی لیے کھیلا گیا۔ پر سنا ہے اس کی رائٹ ہینڈ ٹیک ڈائریکٹر عروضہ جمال مار دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رئیس نے خود مارا ہے اسے۔ جواب آیا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، اسے رائٹ ہینڈز کی کمی ہے کیا؟ ایک گیا تو 10 آ جائیں گے۔ وہ بادشاہ ہے، اس پر جان لٹانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ دیکھ رہے ہو اسے جو دروازے میں کھڑا ہے؟ میسم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بندہ بولتا بعد میں ہے، گولی پہلے مارتا ہے۔ امپائر مال کی سیکیورٹی اس کے ذمے ہے۔ کبھی سنا ہے رئیس کے کسی مال، کسی برانچ، کسی ہوٹل میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو؟ یہ لوگ ہونے نہیں دیتے، ایسی منظم فوج ہے اس کی۔ ایک اور نے دھیمی آواز میں کہا، اچھا اگر جان دینے والے ہیں تو جان لینے والا کون ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پھر کسی نے سگار کی راکھ چھاڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تم نے سنا نہیں؟ وہ خود کہتا ہے کہ وہ اپنی داستان کا مصنف ہے، اور اس نے ابھی آخری باب نہیں لکھا۔ ساری میزیں اس گفتگو سے کھچا کھچ بھر گئیں۔ نظریں بار بار رئیس کی طرف اٹھتیں اور جھک جاتی۔ کلب کے ایک کونے میں کوئی آہستہ سے بولا، ویسے اختلافات اپنی جگہ، پر ماننا پڑے گا، بادشاہ نام ایسے ہی نہیں پڑا۔ 40 کی عمر میں ایسی سلطنت ہم ساری عمر لگا دیں تو بھی نہ بنا سکیں۔ پر میں نے اڑتی خبر سنی ہے کسی ملکہ کی، اس سیاہ دنیا میں ایک ملکہ بھی آ گئی ہے۔ گفتگو کا موضوع بدل دیا گیا، اور اس سب شور کے بیچ وہ خاموشی سے مراد کے ساتھ بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی خاموشی مراد کو بھیانک لگ رہی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، سگریٹ کی راکھ میز کے کنارے پر جھاڑی اور بھاری لہجے میں بولا، مراد، عروضہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا تم کوئی سوال جواب کرنا چاہتے ہو؟ مراد کے چہرے پر سایہ سا کر گزر گیا، نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تمہیں پورا حق ہے، تمہارا دل چاہے تو تم مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ مراد چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں تھوڑا لرزا تھا، لیکن آنکھیں بدستور رئیس پر جمی رہیں۔ چھوڑ دوں؟ اتنے برسوں کا رشتہ ایک دن میں؟ رئیس، تمہیں لگتا ہے میں صرف رئیس گروپ کا جی ایم ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ رئیس نے دھیرے سے ہنسا، مگر وہ ہنسی تھکی ہوئی اور زہر آلود تھی۔ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں مراد، عروضہ کی موت نے تمہیں تکلیف دی ہے، اور میرے قریب رہ کر تمہیں ہر روز وہ زخم تازہ ملے گا۔ تم چاہو تو اپنی دنیا الگ بنا لو، اپنا راستہ چن لو۔ مراد نے میز پر مٹھی رکھ دی، آواز میں سب ٹوٹنے لگا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کا چہرہ سرخ پڑا، رئیس، یہ سلطنت صرف تمہاری نہیں ہے، ان اینٹوں میں ہمارا بھی خون ہے، ہماری بھی سانسیں ہیں۔ عروضہ گئی ہے، مگر میں نہیں جاؤں گا، سمجھ آئی؟ یہ تاج نہیں ٹوٹے گا۔ رئیس نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو عجیب سی روشنی لہرائی۔ بادشاہ ٹوٹتا تو تاریخ لکھتی ہے، اور تاریخ صرف جیتنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔
مراد آگے جھکایا، جیسے الفاظ کو رئیس کے سینے پر کاٹ دینا چاہتا ہو۔ بادشاہ ہو یا عام انسان، دل کا بوجھ ایک سا ہوتا ہے۔ تمہارے کندھے پر یہ سلطنت ہے، میرے کندھے پر تم۔ میں یہ بوجھ اکیلا اٹھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ رئیس نے سگریٹ بجھا دیا۔ لمحے بھر کے سکوت میں جیسے پورا حال خاموش ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، لہجے میں تشویش تھی، تم جانتے ہو نا کہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ مراد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ اگر مرنا ہی ہے تو بادشاہ کے ساتھ مرنا بہتر ہے، اور اگر جینا ہے تو بادشاہ کی تاریخ میں امر ہونا بہتر ہے۔ رئیس نے لمحے بھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہی دوستی، وہی پرانا خلوص بھرپور سانس لے رہا تھا۔ تم پاگل ہو مراد، وہ استہزائیہ بولا۔ ہاں، مراد نے دھیرے سے جواب دیا، یہ پاگل پن ہی تو ہے جو ہمیں باقی سب سے مختلف بناتا ہے۔ اس کی آواز کلب کے دور میں بھی نمایاں ہوئی۔ مدھم پیلی روشنی کمرے میں یوں بکھری تھی جیسے کوئی پرانی لالٹین آخری سانسوں پر ہو۔ چھت سے لٹکتے بلب کے نیچے دھندلکا سا ہال تھا، جس کے ایک کونے میں نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس بورڈ پر بے شمار کاغذ، دستاویزات اور تصویریں چسپاں تھیں۔ کچھ کے اوپر سرخ دائرے کھینچے گئے تھے، کچھ پر سوالیہ نشان اور ایک پر کانٹے کی لمبی لکیر۔ عروزہ جمال کی تصویر، وہی عروزہ جو اب زندہ نہیں تھی۔ تصویر کے اوپر کانٹا ایسے تراشیدہ تھا جیسے کسی نے خاموشی سے اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہو۔ نوٹس بورڈ کے سامنے منار کھڑی تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی کی لہر ان بالوں میں کہیں کہیں سنہرا سا عکس پیدا کرتی تھی۔ وہ میز کے کنارے سے ہلکی سی ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک عجیب سی شریر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بورڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ عروزہ کی تصویر سے ذرا ہٹ کر 3 اور چہرے نمایاں تھے، مراد عالم، ارسل برہان اور روحی۔ ان تصویروں کے نیچے تحریریں تھیں، کبھی تاریخیں، کبھی واقعات، کبھی حساب کے اعداد۔ ایک تصویر کے اوپر سوالیہ نشان لرز رہا تھا، دوسری کے اوپر ایک دائرہ کھینچا گیا تھا، تیسری کے اوپر بس ایک خالی لکیر۔ اس نے ہولے سے انگلی اپنی تھوڑی پر رکھی۔ اس کی نگاہ ان 3 چہروں کے بیچ ادھر ادھر سے ٹک رہی تھی۔ عروزہ تو ہٹ گئی راستے سے، اس نے اتنا مدھم کہا کہ آواز صرف اس کے اپنے ہونٹوں نے سنی۔ پھر آہستہ سے وہ انگلی مراد کی تصویر پر رکی۔ مراد عالم۔ اس کی سانسوں میں مسکراہٹ کھل گئی۔ رئیس کا سب سے پرانا سایہ۔ اگر یہ ٹوٹے تو بادشاہ ٹگمگا جائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس کے وجود کو جینا ہے۔ اس نے انگلی کھسکائی اور ارسل برہان کی تصویر کو چھوا۔ ارسل برہان کرتیزی، اس کے لہجے میں سرد روشنی جھلکی۔ یہ کاروباری دنیا کے سانپ کا بیٹا، لیکن اب زہریلے سانپ کا سر کچلنا ہے۔ کب؟ اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کی نظریں روحی پر ٹک گئیں۔ منار کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں سیاہ روشنی کی طرح تنگ ہو گئیں۔ روحی، عنکبوت کا دھاگا، وہ بچی جسے ہسپتال میں بدل دیا گیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پورا بورڈ ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں سما گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سانسیں تھیں اور نوٹس بورڈ پر لگی تصویروں کی وہ بے جان آنکھیں جو اس کی قید میں تھیں۔ اب اگلا کون؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نظریں ان تینوں پر تھیں۔ کمرے کی فضا میں اس کے سوال کی گونج پھیل گئی، جیسے دیواریں بھی کان لگا کر سن رہی ہوں۔ اس کی انگلی نے تصویروں پر چلتے چلتے آہستہ سے بورڈ کو تھپ تھپایا، پھر بجلی کی مدھم روشنی میں اس کا عکس دیوار پر جھلملایا۔ وہ ایک مکڑی کی طرح اپنے ہی جال کے بیچ کھڑی تھی۔ سب آئیں گے، ایک ایک کر کے۔ اس کے لبوں پر وہی شریر مسکراہٹ واپس آئی، جیسے اگلے شکار کا فیصلہ بس چند لمحوں میں ہونے والا ہو۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ فارم ہاؤس کا ہال صفدر کی مہندی کی تقریب کے لیے جگمگا رہا تھا۔ ہال کے اونچے چھت سے لٹکتے جھومر اور دیواروں پر آویزاں قندیلیں ایک پرشکوہ منظر پیش کر رہی تھیں۔ روشنیوں کی مدھم جھماکے سیاہ رنگ کے ربنوں اور زری دار پردوں پر پڑ رہے تھے، جو تاریک آسمان پر بکھرے ٹوٹے ستاروں کا گمان دے رہے تھے۔
सोने की मध्यम रोशनियां और काले शामियाने एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए थे कि फिजा पुरशिकवा भी थी और पुरस्रार भी। हॉल में मेहमानों की सरगोशियां, दबे कहकहे और रोशनियों में चमकते चेहरे सब एक खास रचाव का हिस्सा थे। ड्रेस कोड स्याह था और सभी खवातीन ने वेलवेट के खूबसूरत मलबूसात पहन रखे थे जो सर्दी के एहसास को भी कम कर रहे थे। कोई रेशमी साड़ी में, कोई स्याह शिफॉन की लहराती मैक्सी में और मर्द हजरात कीमती वेलवेट के कुर्ता सलवार या सूट में मलबूस थे। सब एक ही रंग में रंगे थे। स्टेज के उकब में जहाँ जरका और सफदर ने बैठना था, सुर्ख और सुनहरी गुलाब की बारीक लड़ियाँ लटक रही थीं। वैसे लड़कियां लटकती हुई कैसी लगती। रोशनियों की अक्स में जरका की हल्के रंग की पोशाक और सफदर की हल्की शर्ट नुमाया हो रही थी, गोया वो दोनों स्याह समंदर में दो जुगनों की तरह चमक रहे हों। हॉल के एक कोने में डीजे की महफिल जमी थी। मौसीकी की थाप और हारमोनियम की दिलनशीन धुनें फिजा में एक खास किस्म का सुरूर भर रही थी। रूही खूबसूरत सी स्याह मैक्सी पहने हुए थी जिस पर सुनहरी काम था। वो अच्छी लग रही थी और खुश भी। यूं भी फजर साथ तो थी यूं भी फजर साथ थी तो इसके आधे दर्द कम पड़ जाते थे। खुशी का माहौल था, सब खुश थे। इसी लम्हे दाखिली दरवाजे पर हलचल मची। सबकी नजरें एक साथ उस जानिब उठ गईं। वो रईस था। स्याह वेलवेट के ट्राउज़र पर स्याह वेलवेट का कुर्ता, कद बुलंद, कदमों में वकार और चेहरे पर वही अजनबियत का बोझ जो हालिया दिनों ने इसके वजूद पर नक्श कर दिया था। आज वो अकेला था, ना मुराद साथ और ना मीसम। मुराद की बेगम बीमार थी जबकि मीसम को साइट्स विजिट करनी थी, इसीलिए गार्ड्स के हमरा वो खुद आया था। मेहमानों में सरगोशियाँ तेज हो गईं। रईस आया है, कई दिनों बाद मंजरे आम पर। कितनी खामोशी है इसके अंदाज में। इसकी आंखें सबको देख रही थी मगर जैसे किसी को भी नहीं देख रही थी, जैसे वो खुद अपने वजूद का बोझ उठाए किसी और दुनिया से इस महफिल में आ गया हो। पलक जो हंस हंस कर बातें कर रही थी, इसकी नज़र जैसे ही रईस पर पड़ी इसकी सांस अटक गई। वो स्याह वेलवेट के सूट में थी जिस पर हल्की सुनहरी बेल बूटियाँ कढ़ी हुई थीं और इसका गुलाबी वेलवेट का दुपट्टा गहरी स्याही में जैसे एक नरम नरम किरण सा लग रहा था। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। गिरदोपेश का शोर और मौसीकी की आवाज़ें सब दब गईं। पलक की आंखों ने सिर्फ रईस को देखा। वही चेहरा, वही वकार, वही अंदवा ये क्या है वही चेहरा, वही वकार, वही अंदोहनाक खामोशी। आज से पहले इसने कभी रईस को इस तरह के लिबास में नहीं देखा था। इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। फजर इसे ठिठकते देख चुकी थी। वो धीरे से करीब आई। वो भी स्याह वेलवेट के सूट में थी जिस पर बारीक चमकते धागे रात के आसमान पर सितारों की मानिंद जगमगा रहे थे और इसका सब्ज दुपट्टा इसके हुस्न को और नुमाया कर रहा था। इसने फलक की कमर पर हाथ रखा, नरमी से सहलाया और धीरे से कहा, अंदाज में शरारत नुमाया थी, सांस लो फलक आलमगीर, सांस लो। फलक ने इसकी तरफ देखा। लपकप को पाए, इनकी मौजूदगी में मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। इसकी आवाज़ जैसे किसी ने हवा में ठहरते सांस पर आहिस्ता सा हाथ रखा हो। फजर इसके जवाब पर होने से हंसती। मुश्किल ही सही, मगर तुम्हें मजबूत रहना है। फलक ने इस बात में सर हिलाते अपनी आंखों में नमी को रोकने की कोशिश की। इसने गुलाबी दुपट्टे के पल्लू को सख्ती से थाम लिया। इसकी नज़रें अब भी रईस पर जमी थीं, जो अब सफदर के वालिद के साथ हॉल की एक जानिब बढ़ रहा था। इसने भी फलक को देखा था मगर इसके चेहरे के तासुरात लम्हा भर के लिए भी ना बदले, न मुस्कुराहट, न हैरानी, बस एक गहरी सांस जो इसके दिल की तेज धड़कनों को जाहिर कर रही थी। नजरें नहीं मिलाई और जैसे ही इसकी नज़र फजर पर पड़ी इसने फौरन रुख मोड़ लिया। रोज़ा की मौत के बाद वो आज फजर को देख रहा था। फजर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। इसके कदम वहीं जंजीर हो गए। वो खुद भी रईस के सामने नहीं आना चाहती थी। वो इसे मज़ीद तकलीफ से दो चार नहीं करना चाहती थी और अगर रईस इससे नफरत कर रहा था या नज़रअंदाज कर रहा था तो ये इसके नज़दीक जायज़ था। इसने दुख भरी नज़रों से रईस की पुश्त को देखा जो अब तेज़ी से हॉल के दूसरे कोने की तरफ जा चुका था।
پھر جیسے ہی اس کی نظر کونے میں جنید کے ساتھ کھڑے ولی پر پڑی تو اس کی تکلیف زائل ہو گئی۔ اذیت کی جگہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسٹیج کے قریب صفدر اور سرکا مسکرا رہے تھے، تصویریں کھنچ رہی تھیں، ڈھول کی تھاپ اور موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں، مگر فلک اور فجر کی دنیا لمحہ بھر کے لیے رک گئی تھی۔ فلک کی آنکھیں رئیس کے اس وجود کو تلاش کر رہی تھیں جو اب ہال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اور فجر اپنے دل میں اٹھنے والے دکھ اور ندامت کے احساس کو دبانے کی کوشش میں تھی۔ صفدر کی نظر جیسے ہی رئیس پر پڑی وہ ٹھٹک گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں آپ کی شیئرز آپ کو لوٹانے کے لیے تیار ہوں، بس میری شادی گزر جائے۔ اگر اس سے پہلے فجر کو پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے رئیس سے درخواست کی تھی جو منظور ہو گئی تھی۔ فجر اب فروہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ فروہ اپنی بہن زرکا کے لیے خوش تھی۔ وہ رئیس گروپ میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی، مگر اس پل وہ تھوڑی الجھی ہوئی تھی۔ زرکا بہت خوش ہے، فروہ نے کہا۔ صفدر اسے خوش رکھیے گا، وہ اچھا لڑکا ہے، اس میں برداشت تھی۔ وہ فجر کو برداشت کر سکتا تھا تو زرکا کو بھی کر لیتا۔ اور صدام؟ فروہ کے سوال پر فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ صدام سے اس کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب سے اس نے صدام کو ریجیکٹ کیا تھا وہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ فاصلے پر رہتا تھا اور شاید شرمندہ بھی تھا۔ فروہ اس وقت امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرکا اور صفدر کی شادی کے بعد گھر والے چاہتے ہیں میں صدام کے بارے میں سوچوں۔ فیملی اچھی ہے، زرکا بھی چاہتی ہے میری اور صدام کی شادی ہو جائے، مگر میں اسے زیادہ نہیں جانتی۔ وہ بولتی رہی اور فجر بھویں سکیلے سے سنتی رہی۔ مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا صدام اچھا لڑکا ہے؟ تمہاری اس فیملی سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے تو میں روحی اور صفدر کو جانتی ہوں۔ اور تبھی اس کی نظر مہمانوں سے بات کرتے صدام پر پڑی۔ وہ بار بار ادھر دیکھ رہا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ فروہ اسی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں نے صدام کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سنا، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی جب صدام اور اس کی ایسی چپکلش نہیں تھی؟ ویسے بھی صدام کو اب فروہ پسند تھی۔ دو بہنیں ایک ہی گھر میں آ جاتی تو اچھا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد صفدر نے زرکا کو نہیں چھوڑا، صدام بھی اسی کا بھائی تھا۔ یہ سنتے ہی فروہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر کا اتنا کہہ دینا بہت تھا، باقی وہ خود دیکھ لیتی۔ تقریب پورے زور و شور سے جاری تھی، البتہ فلک کی نظریں مسلسل ہجوم میں ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی موجودگی ایک بھاری بوجھ کی طرح اس کے دل پر ہے، مگر پھر بھی اس کے دیدار کی پیاس کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ محبوب تھا، مگر ایسا مغرور کہ اپنی چاہت کا اظہار بھی نہ کر سکتا تھا، اور وہ عاشق تھی جو ضبط کے باوجود کبھی کبھی اپنے نصیب کے خالی پن پر تنہائی میں رو پڑتی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور اس سمت بڑھی جہاں رئیس چند دیگر مہمانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی گفتگو میں وقفہ آیا اور وہ اسے آتے دیکھ کر مسکرا کر ایک طرف ہو گیا۔ اب وہ اور رئیس آمنے سامنے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی گونج، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ آپ آئے، اچھا لگا، مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ آئیں گے۔ اس کی نظریں رئیس کے چہرے پر تھیں جو تاثرات سے عاری تھا۔ رئیس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، تعریف کی نہیں بلکہ تجزیے کی۔ کچھ کام نہ چاہتے ہوئے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ کس بات کا؟ اس نے اپنی بھویں اچکائیں۔ آفس سے گھر چھوڑنے کے لیے؟ یہ سن کر رئیس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ وہ، ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، تمہیں بے وقوف کہنا چاہیے یا ضدی؟ تم نے میسم کے ذریعے جو پیغام بھجوایا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس بچگانہ ضد کی وجہ سے میں اپنا کام چھوڑ کر تمہارے لیے ڈرائیور بنوں گا؟ ایک سایہ سا فلک کے چہرے پر لہرایا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ میں میسم کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میرا کیا رشتہ ہے اس سے؟ اس بار بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ فوراً سوال آیا۔ خون کا، وہ ترکی بترکی بولی۔ رئیس ساکت ہوا۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، خاندان ایک تھا تو خون بھی،
اور تمہیں لگتا ہے اس وجہ سے تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی؟ فلک عالمگیر، یہ دنیا تمہارے خوابوں اور کتابوں کی طرح حسین نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میرے خواب اور میری کتابیں حسین ہیں؟ اس کے الٹے سوال پر وہ چند پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ لڑکیاں عموماً کیا؟ اس نے رئیس کی بات کاٹ دی۔ لہجہ نرم تھا مگر الفاظ تیز۔ یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ لڑکیاں خوابوں اور کتابوں میں رہتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ انہی خوابوں اور کتابوں سے وہ اپنی سانسوں کو جواز دیتی ہیں؟ دنیا ان کے ارد گرد جب دیواریں کھڑی کر دیتی ہے تو وہ خواب ہی ہوتے ہیں جو ان کے لیے کھڑکی بن جاتے ہیں۔ جب حقیقت کڑوی اور بے رحم ہو جائے تو یہی کتابیں ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ لڑکیاں خیالی دنیا میں جیتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی خیالی دنیا سے اپنے دکھ جھیلنے کی ہمت کشید کرتی ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی جبکہ رئیس سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ جب دنیا ان کے حصے میں آنسو لکھتی ہے تو وہ کتابوں سے مسکراہٹ چرا لیتی ہیں۔ جب حقیقت ان کے سامنے زخم رکھتی ہے تو وہ خوابوں سے مرہم بنا لیتی ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو وہی خواب ان کے لیے نیا دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے خواب اور کتابیں بچگانہ ضد ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی سے وہ جینے کا فن سیکھتی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جس سے لڑکیاں اپنے اندھیروں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ یہ وہ سانس ہے جو ان کے مرجھائے وجود کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ تو رئیس صاحب، جو لڑکی خوابوں اور کتابوں میں رہتی ہے وہ حقیقت میں سب سے زیادہ جینے والی ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ متاثر ہوا تھا یا نہیں؟ البتہ چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ تم تو اوفینڈ ہو گئی ہو۔ گہری سانس لے کر اگلا تبصرہ کیا جبکہ فلک کے چہرے پر استحضاء یا مسکراہٹ ابھری۔ کئی چہرے پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے تھے، کیونکہ میرے نزدیک ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے، جیسے محبت اور شادی۔ وہ صفدر اور زرکا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رئیس کے چہرے پر تلخی گہری ہو گئی۔ محبت؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ ایک کمزوری، ایک دھوکہ جو انسان خود کو دیتا ہے۔ اور شادی؟ صرف ایک سماجی سمجھوتا۔ ان دونوں جذبوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے؟ اس نے ہمت سے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے اور شادی اس رشتے کو تقدس بخشتی ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر یہی سچ ہے۔ تمہارے لیے ہوگا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مگر میں ان جذباتی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے لیے صرف طاقت اور مقصد کی اہمیت ہے۔ ہر بادشاہ کو اپنی سلطنت چلانے کے لیے کسی ملکہ کی ضرورت نہیں۔ کڑوی ہی سہی، مگر وہ باتیں تو کر رہا تھا نا۔ فلک کے لیے یہ کافی تھا۔ کبھی کبھی بادشاہوں کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کی سلطنت میں نہیں بلکہ ان کے دل میں رہ سکے۔ رئیس کے دل کی دھڑکن پل بھر کو ساکت ہوئی۔ دل؟ کیا اس کا دل اس قابل تھا؟ وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشمکش تھی جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، میں تمام بھیڑیوں سے بچ گیا، میرا دل مجھے کھا گیا، اس کا دل ہی تو کھا گیا تھا اسے۔ تقریب دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ جھومروں کی روشنیاں مدھم پڑنے لگیں مگر مہمان جانے کو تیار نہیں تھے۔ ہال میں گلابوں، عود اور سرد رات کی ملی جلی مہک بڑھتی گئی تھی۔ فلک ایک جانب مخملی کرسی پر بیٹھی فجر اور ولی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ان کے ساتھ جانا تھا کیونکہ فخر اور فاخرہ دونوں جامشورو روانہ ہو چکے تھے۔ فاخرہ کی والدہ کی اچانک علالت نے اسے فجر اور ولی کی ذمہ داری بنا دیا تھا۔ اونچی ہیلز پہنے اس کے پاؤں اب ٹوٹ کر الگ ہونے کو تھے اور وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ اس تقریب سے سب سے پہلے رخصت ہونے والا مہمان رئیس ہی تھا۔ جب خود نکلنے لگا تو ہال کے پار بیٹھی فلک پر نظر پڑنے پر اس کے قدم یکدم رک گئے۔ ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر اس کی جانب بڑھا۔ اس کا سایہ جب فلک پر پڑا تو اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ تمہیں گھر نہیں جانا؟ اس کی آواز میں بے تاثر سی گہرائی تھی۔ میں فجر کے ساتھ جا رہی ہوں۔
اس کے جواب پر رئیس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آج وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ لباس، گلابی دوپٹہ اور معصوم حسن، کتنی نظریں اس پر اٹھی تھیں، کتنے دل اس کے لیے دھڑکے تھے۔ اس نے سب دیکھا تھا۔ ایک تلخ احساس اس کے اندر پیدا ہوا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ چلو چلتے ہیں، پیشکش کی گئی۔ اس کی اس پیشکش پر فلک نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج محفل میں عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر جتنا خوش ہوئی تھیں، فلک کا دل اتنا ہی جلا تھا، مگر اس وقت وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ اچانک مہربانی کیسی۔ رئیس نے بنا کچھ کہے جیب سے فون نکالا اور اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ اسکرین پر فخر کا نمبر چمک رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے ذمہ داری سونپی ہے کہ تمہیں حفاظت سے اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ واقعی حیران ہوئی۔ فخر نے اسے کب کہا اور کیوں؟ اب اگر تمہیں چلنا ہے تو بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لہجہ بیزار بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس کے ساتھ چائے یا فجر کا انتظار کرے؟ رئیس اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ اس نے ایک قدم قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، تم نے ہی کہا تھا ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ بس یہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ صد شکر اسے یاد تو آیا کہ وہ اسی کے خاندان کا حصہ تھی۔ یہ سنتے ہی دل کو جیسے قرار آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مڑ کر چلا گیا مگر اس کی خوشبو رہ گئی، جبکہ وہ تیزی سے فجر کی جانب لپکی، اسے اطلاع دی اور پھر باہر کی جانب بڑھی مگر ہال سے باہر نکلتی سنگ مرمر کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر پہنچتے ہی اس کے پاؤں نے جواب دے دیا۔ ایک تیز ٹیس اس کے دکھنے سے اٹھی اور وہ کراہتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ رئیس اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کا سیاہ لباس اسے اور بھی پروقار بنا رہا تھا۔ فلک کو یوں بیٹھتے دیکھ کر وہ جھنجھلایا۔ پھر جب اس نے اسے ہیلز اتارتے دیکھا تو تعصب سے سر ہلاتے اس کی جانب بڑھا۔ چاہے ٹک نہ جائے مگر لڑکیاں ہیلز پہننا نہیں چھوڑ سکتیں۔ فلک نے دونوں ہیلز اتار کر ایک طرف رکھیں اور اپنے سرخ پڑتے پاؤں دبانے لگی۔ تبھی وہ مضبوط قدم دہڑتا تک آیا۔ اس کی قربت اور شخصیت کا سحر فلک پر چھا سا گیا۔ انسان کو ایسی عادتیں ترک کر دینی چاہیے جو تکلیف دیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا مگر اس میں ایک عجیب سا تعصب بھی تھا۔ کچھ تکلیفیں جینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ رائٹر کا جواب حاضر تھا۔ وہ گہری سانس لیتا جھکا اور پھر اس نے فلک کی دونوں ہیلز اٹھا لی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہوا جیسے تھم گئی، وقت جیسے جم گیا۔ بادشاہ کہلائے جانے والے شخص نے، اس مغرور رئیس اورنگزیب نے اس کی ہیلز اٹھائی تھی؟ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ کیا اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے؟ وہ گردن پیچھے گرائے سانس روکے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے اسے بت بنے دیکھ کر خود پر ضبط کیا۔ اب کیا بیٹھ کر پیر دباؤں پھر اٹھو گی؟ آواز میں اب بھی وہی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر وہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اسے دیر ہو رہی تھی۔ محبوب قدموں میں لاؤں تو مر نہ جاؤں، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری رئیس کی تھی۔ وہ لب بھینچے اس جگنو جیسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی وہ پہلی یا آخری نہیں بلکہ واحد محبت تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا وجود کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ ایک عجیب ناآشنا سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ یہ احساس طاقتور بھی تھا اور خطرناک بھی۔ وہ ضبط کرتا ہوا رخ موڑ گیا۔ اس کے رخ موڑنے پر فلک کو ہوش آیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ رئیس آج اس کی ہیلز اٹھا کر لے گیا تھا؟ اس کے دل میں جیسے ہزاروں دیے جل اٹھے۔ وہ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور دوسری جانب آ بیٹھا۔ گاڑی ہموار سڑک پر دوڑنے لگی۔ شہر کی روشنیاں شیشوں سے گزر کر اندر آ رہی تھیں۔ خاموشی گہری تھی مگر تکلیف دہ نہیں۔ اگر پاؤں میں زیادہ درد ہے تو ہسپتال چلتے ہیں؟ اس نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی تھی سانس روکے۔ اب نہیں ہے، بمشکل مسکرائی۔ درد تو غائب ہو چکا تھا، جان تو اس کی موجودگی نکال رہی تھی۔ اس کی بات پر رئیس نے صرف سر ہلایا۔
مگر اس کی یہ مختصر سی گفتگو ہی بہت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسٹیج پر گھنٹوں بول سکتا تھا، مگر اس کے معاملے میں الفاظ کا بخیل تھا۔ آج تو اس نے بخیل پن اتار دیا تھا۔ جلد ہی گاڑی رئیس مینشن کے بلند و بالا گیٹ کے سامنے تھی۔ گیٹ خود بخود کھلے، جیسے اپنے مالک کے استقبال کے لیے منتظر ہوں۔ گاڑی اندر پورچ میں رکی۔ آج کی رات سرد تھی، مگر فلک کے لیے اس میں ایک انوکھی گرمی تھی۔ آج کی رات اس قلعے جیسی حویلی میں صرف ان دونوں کے نام تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی مینشن کے اندر داخل ہوئے تو سفید سنگ مرمر کا وہ محل نما گھر اپنی خاموش شکوے کے ساتھ ان دونوں کے قدموں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ ستونوں پر ٹمٹماتی مدھم روشنیوں میں وہ جگہ کسی پرانی داستان کی قلعہ نما حویلی لگ رہی تھی، جس نے برسوں سے اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک ملکہ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ کیا آج وہ چاہ پوری ہونے کو تھی؟ کیا فلک واقعی اس محل کی ملکہ بننے آئی تھی؟ مرکزی ہال میں گہری خاموشی تھی۔ بڑے بڑے فانوس بجھی روشنی میں نیم مدھم تھے۔ دور کہیں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ باقی ہر چیز جیسے سانس روک کر منتظر تھی۔ رئیس نے مختصر سا اشارہ کیا تو ایک ملازمہ آگے بڑھی۔ انہیں کمرے تک پہنچا دو۔ نہ اورنگزیب صاحب نظر آ رہے تھے اور نہ ہی زرتاش۔ فلک نے ایک لمحے کو رئیس کو دیکھا، پھر وہ لب کھینچ کر خاموش رہی اور ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ نیچے رئیس لاؤنج میں کھڑا تھا۔ اس کے وجود کی سیاہ روشنی جیسے پورے مینشن کو اپنے قابو میں لیے ہوئے تھی۔ پھر وہ گہری سانس لے کر سینے چڑھتی گئی۔ کمرہ وہی تھا جس میں وہ 4 برس پہلے بھی ٹھہری تھی، مگر آج اس کمرے کی ہوا مختلف تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے اور ٹھنڈی رات کی چاندنی اندر آ کر فرش پر بکھر گئی تھی۔ قالین نرم تھا۔ بیڈ پر ریشمی چادر کسی خواب کی مانند بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر تھکن سے بے حال ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ آنکھیں بند تھیں، مگر دل کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا۔ رئیس کا جھک کر اس کی ہیلز اٹھانا، اس کے لبوں سے نکلے بے ساختہ الفاظ، اس کی نگاہوں میں لمحے بھر کی وہ خاموش الجھن اور جھجک، سب کچھ کسی فلم کی طرح ذہن میں گھومنے لگا۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی لیٹی رہی، اپنی روح میں پہلی بار اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید وہ اس محل کی ایک خاموش چاہت بن چکی ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے والیٹ سے موبائل نکالا۔ اس کی انگلیاں ہلکی لرزش کے ساتھ اسکرین پر چلیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہمیشہ نمبروں کو اصل نام سے محفوظ رکھتی تھی، مگر آج کچھ بدل گیا تھا۔ اسکرین پر رئیس اورنگزیب لکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایک ایک حروف مٹا دیا، جیسے وہ سخت، سرد نام اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا ہو، اور پھر نئی انگلیوں سے ایک نیا لفظ ابھرا، ہمدم۔ اسکرین پر اب وہی لکھا تھا۔ دل کی دھڑکن اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ہمدم، اس نے زیر لب کہا۔ لفظ نے اس کے اندر عجیب سا سکون بھرا، مگر ساتھ ہی ایک اندیکھے خوف نے بھی اسے گھیر لیا۔ کیا یہ شخص واقعی اس کا ہمدم بنے گا، یا کل صبح پھر اپنی وہی برفانی دوری ہوگا؟ کیا یہ شخص واقعی اس کا ہمدم بنے گا، یا کل صبح پھر اپنی وہی برفانی دوری اوڑھ لے گا؟ رات سرد تھی، مگر فلک کے لیے اس میں ایک انوکھی گرمی اتر آئی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں نے برسوں کی خاموشی میں پہلی بار ایک دل کی سرگوشی سنی تھی، اور کہیں نیچے رئیس اپنی تنہائی کے حصار میں کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات انوکھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو طاقتور بھی تھا اور خطرناک بھی۔ چلیں جی، اس ایپیسوڈ کو میں یہیں بیان کرتی ہوں۔ باقی آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، اس کے تھوڑی دیر بعد شاید میں بھی اپلوڈ ہو جائے۔ انتقام عشق یا پھر کیفے دل میں سے کوئی ایک ایپیسوڈ، نہیں تو کل انشاءاللہ پکا اپلوڈ کر دوں گی دونوں ایپیسوڈز۔ اللہ حافظ۔